ساتھ ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر ملے تھے۔ یہ کون صحابہ تھے؟ ہاں کوئی کہیں سے چل کے آنے والا ہے، سلمان فارس سے چل کے آئے، اور صہیب وہ روم سے چل کے آئے، بلال حبشہ سے چل کے آئے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، کوئی غلام ہے، کوئی کس حالت کے اندر ہے، چل کے آئے ہیں، آ کے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام قبول کیا یہی ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ کے رسول جنت کیسے ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسے ملے گی؟ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے تھے، کس قدر محبت تھی؟ اس قدر محبت تھی کہ جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے 11 انصاری صحابیوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں، ایک تیر آ کے لگتا ہے تو آواز نکالتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو طلحہ اگر تو اس کی جگہ حسبی اللہ کہہ دیتا یا بسم اللہ کہہ دیتا تو اللہ کے فرشتے تمہیں اٹھا لیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ابو طلحہ کے جسم کے اوپر تیر کے نیزوں کے اتنے نشان تھے کہ کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ نشان نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے دنیا کے اندر جنتی دیکھنا ہے تو ابو طلحہ کو دیکھ لو، ابو طلحہ کو دیکھ لو۔ اگر کسی نے دنیا کے اندر جنتی دیکھنا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے، اور صحابہ نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے۔ یہ صحابہ جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے تھے، یہ صحابہ اگر پرواہ کرتے تھے، اگر کسی چیز کی ان کو زیادہ اہمیت کا پتہ تھا تو وہ کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ جتنے بھی صحابہ تھے یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی محبت کرنے والے تھے۔ اس لیے تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے التائبون العابدون الحامدون، یہ اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، صبح و شام کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، یہ جس حالت کے اندر بھی ہیں، راتوں کو قیام بھی کرتے ہیں۔ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھ کے سنائی ہے سورۃ مزمل کی، اللہ فرماتے ہیں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب جانتا ہے جہاں آپ قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وہاں پہ صحابہ بھی قیام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کے اندر صحابہ سارے سوئے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنے خیمے سے باہر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ جمع پونجی یہ 313 14 یا 15 17 ہیں، یہ لے کے آیا ہوں، اللہ آج تو مدد فرمانا۔ ان کے پاس تو لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں ہیں، پہننے کے لیے قمیضیں بھی نہیں ہیں، پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ آ گئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ لڑنے کے لیے کیا دیے ہیں؟ کھجور کے تنے وہ دے دیے، یہ تم پکڑ لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تیری مدد چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور مانگنے کا انداز اس قدر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے مانگ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر نہیں ہیں، باہر جا کے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر وہ نیچے گر رہی ہے، چادر کو اٹھا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے کے اوپر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ آپ کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ پھر یہ صحابہ جو جان دینے کے لیے آگے، جن کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار تو نہیں ہے، یہ تو بدر کا موقع ہے، تبوک کے موقع پہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر وہ قرض دو،
اللہ کے راستے کے اندر اپنا مال جو ہے وہ دو۔ جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مال دیتے ہیں، وہاں صحابہ آتے ہیں، اللہ کے رسول ہم جانے دینے کے لیے تیار، ہم جانے کے لیے تیار، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سفر بڑا لمبا ہے، سواریاں نہیں ہیں، لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو واپس بھیج دیا، آپ نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وہ منظر دیکھا جب آپ نے ان کو کہا کہ لڑنے کے لیے ہتھیار میں محمد کے پاس نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، سفر بڑا لمبا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کے گئے تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسو بہہ رہے تھے اور ان کا دل جو ہے وہ کیا تھا، بڑا غمگین تھا۔ یہاں تو جانیں بچاتے ہیں، یہاں تو دور بھاگتے ہیں، لیکن وہ صحابہ تبوک کے میدان کے اندر جانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے پاس جو ہے ہتھیار نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں، سفر بڑا لمبا ہے، اب یہ واپس تو آ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا ہے، لیکن